بڑے ہی خوبصورت لفظ ہیں۔ تم رجب کے مہینے کا احترام کرو، اللہ پاک تمہاری ہزاروں مرادوں کو پورا فرما دے گا اور تمہاری ہزاروں پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ پیاری عزیزان گرامی، ماہ رجب کا مقدس موقع ہے۔ ایک ایسا خاص وظیفہ آج آپ لوگ سیکھیں گے جسے اگر آپ نے رجب کے اس مبارک موقع میں کسی بھی ایک دن پڑھ لیا تو اس سے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ وظیفہ کرنے کے بعد یقین مانیں آپ کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلیں گے وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ رجب کے اس پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں جو سب سے بڑی طاقت نصیب ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس انسان کی زبان سے اس وقت میں جو بھی بات نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری طاقت آپ کو اس وظیفے سے یہ ملے گی کہ جس جگہ بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا، جس جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، اس جگہ پر ایسی رحمت کی اور برکتوں کی بارشیں آئیں گی جس کی بدولت اس جگہ سے نحوست کا اور بے برکتی کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے آپ لوگ بہت زیادہ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ پیاری عزیز دوستو، دھیان رہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر دولت رزق کی چاہت ہو تو وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس وظیفے کو کرنے والا شخص قرض میں گرفتار ہوگا تو قرض بھی دور ہو جائے گا، اور اس وظیفے کو کرنے والا شخص اگر بیماریوں میں گھرا ہوا ہوگا تو اللہ پاک اس کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ آخر میں آپ لوگ بس اتنی سی ہی بات سمجھ لیں، ویڈیو کو زیادہ بڑا نہیں کرنا ہے، کہ اس وظیفے سے اللہ پاک ہر طرح کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں جائز مراد اگر مانگی جائے تو اسی وقت میں پوری ہوتی ہے، اور رجب کے کسی بھی ایک دن، صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ لوگ جتنی عبادت کر سکیں، جتنی تلاوت کر سکیں، جو بھی آپ کے یاد ہے آپ لوگ پڑھیے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چل رہی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی اور آپ کا مقدر سنورے گا۔ آپ کی آنے والی زندگی میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اب آپ لوگ وظیفے کا طریقہ سمجھیے۔ جو ماہ رجب کا یعنی کہ رجب مہینے کا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے سمجھیے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ شرطیں ماننا پڑیں گی۔ یہ شرطیں سن لیجئے۔ نمبر 1، یہ وظیفہ صرف اور صرف پاک صاف حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ غسل ہونا اس وظیفے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وضو بھی ہونا ضروری ہے، لہٰذا وضو کی حالت میں ہی آپ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے اس وظیفے کو کرنے کی، وہ نیت ہے انسان کی، کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نیت صاف ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جائز مقصد کے پورا ہونے کے لیے ہی یہ وظیفہ کیا جائے، یعنی کہ جائز مقصد میں ہی صرف کامیابی اس وظیفے سے ملتی ہے۔ ناجائز مقصد، ناجائز مرادوں کی قبولیت پیارے عزیزان گرامین کسی وظیفے، کسی دعا سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو اگر کوئی انسان اپنی دعاؤں میں مانگتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اپنی نیت کو ہمیشہ پاک صاف رکھیے۔ وظیفہ اب آپ لوگ شروع کریں گے، کہیں بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ 11 مرتبہ شروع میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آسان سا چھوٹا سا درود پاک اپنی اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ، تسبیح اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے تو آپ لوگ گنتی گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے 2 اسم پاک ہیں، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، جس طرح سے آپ کو آسان لگے، اچھا لگے آپ پڑھیے۔ 100 مرتبہ آپ لوگوں کو دونوں اسم پاک کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 ہی بار آپ لوگوں کو پھر استغفار کی تسبیح پڑھنا ہے۔ یہاں پر استغفار اپنے دل سے، اپنی سمجھ سے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو سب سے چھوٹا اور آسان سا استغفار بتاتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ،
अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप लोग चाहें तो ये इस्तगफार पढ़ लें। अब आखिर में आप लोग 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा इंशाअल्लाह आप लोगों का मुकम्मल हुआ। वजीफ़ा प्यारे अजीज़ान ग्रामीन जैसे ही मुकम्मल हो आप लोग सजदे में चले जाएं। सजदे में आप लोग कम से कम 3 बार जलाली आयत करीमा यानी कि दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम को पढ़ें, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 बार कम से कम आप लोग सजदे की हालत में इस दुआ को पढ़िए और उठिए नहीं सजदे से। सजदे में ही आप लोगों के दिल की जो मुराद है उसको मांगिए, जो मकसद है आप लोग उसको लफ्ज़ों में बयान कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ मांगिए, रो रो कर मांगिए, गिड़गिड़ा कर मांगिए। कोई परेशानी ज़िंदगी में है उसको आप लोग सजदे की हालत में बयान कीजिए। यकीनन ये माह रजब के मुक़द्दस मौके में मेरे प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन मैं ये यकीन रखता हूँ और आप सभी से भी यकीन के साथ में कहता हूँ, पूरे भरोसे के साथ में कहता हूँ कि अगर नेक दिल से, सिद्के दिल से इस रजब के मुक़द्दस मौके में किसी भी एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ा जाए और अल्लाह पाक से जायज़ मुराद मांगी जाए तो उसी वक्त में हर दुआ कबूल होगी। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद में जो इंसान मांगता है वो उसको मिलकर रहता है। अगर कर्ज़ में गिरफ्तार हो तो कर्ज़ से आज़ादी मिलती है, दुश्मनों से परेशान है तो दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, गर्ज़ की बीमारियों में मुब्तला है तो बीमारियों से शिफा पाता है, घर में बेबरकती से परेशान है तो उसके घर में खूब रहमत और बरकतों की मूसलाधार बारिशें होती हैं, उसका रिज़्क बढ़ जाता है, उसके काम कारोबार में बरकतें आ जाती हैं। मालूम ये पड़ता है कि ये वजीफ़ा रजब के इस मुबारक महीने में जो कोई इंसान करे उसकी दिल की तो मुराद पूरी होती है, साथ के साथ परेशानियों से निजात भी पाता है और बड़े अजर सवाब का हकदार भी बनता है। लिहाजा इस मुक़द्दस महीने में एक दिन आप लोग थोड़ा सा कीमती वक्त निकालिए और इस मुबारक वजीफ़े को पढ़िए। इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे काम बनेंगे। वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।